بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ایک ایسا دیوقامت شخص جسے دیکھ کر 80,000 کا لشکر سہم گیا، تاریخ کا وہ قداور سپاہی جس کا سامنا کرنے کی جرت بڑے بڑے سرما میں نہ تھی، لیکن یہ غریب چرواہے نے اسے ایک وار میں کیسے پچھاڑ دیا۔ وہ چرواہا کون تھا اور اس دیو کا خاتمہ کیسے ہوا، یہ سب ہم آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ قدیم صحیفوں، روایتوں اور تاریخ میں ایسے انسانوں کا ذکر ملتا ہے جو پہاڑوں جیسی بلند قد و قامت رکھتے تھے، جنہیں ہم آج جائنٹس کہتے ہیں، جن میں قوم عاد، اوج بن عنق، جبارین اور نفیلیم جیسے نام مشہور ہیں۔ یہ دیو دراصل کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ انسانوں کی طرح قد و خال اور بناوٹ کے مالک تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ دیو ہیکل لوگ دراصل کسی مخوق الفطر مخلوق اور انسان کے باہمی تعلق سے پیدا ہوئے۔ انہیں جائنٹس میں ایک نام جالوت کا بھی ملتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہے، جبکہ بائبل میں اسے گولائت کے نام سے پکارا گیا ہے۔ جالوت کے متعلق جاننے سے قبل ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیسے تھے۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملک کے نظام کو چلاتا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت اور رہنمائی کیا کرتے تھے۔ اور دستور یوں چلتا تھا کہ بادشاہی یہودا ابن یعقوب کے خاندان میں رہتی تھی اور نبوت لادی بن یعقوب کے خاندان میں ہوتی تھی۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ اس وقت ان میں حضرت شموئیل علیہ السلام نبوت کے عہدے پر فائز تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے پڑوس میں ایک بربر قوم آباد تھی جسے کنانے یا عمالقہ کہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے علاقوں پر لوٹ مار اور حملے کرنا شروع کر دیے۔ یہ بربر قوم فلسطین اور مصر کے ساحلی علاقوں میں آباد تھی۔ ان کا ایک سردار تھا جس کا نام جالوت تھا۔ جالوت نے بنی اسرائیل سے زمینیں چھین کر ان کو مغلوب کر دیا تھا، ان کے بڑے بڑے سرداروں اور صالحین کو قید کر دیا، اور بنی اسرائیل سے خراج وصول کیا کرتا تھا۔ قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ بھی بنی اسرائیل سے چھین لیا، جو یہودیوں کے لیے ایک بابرکت صندوق تھی۔ تابوت سکینہ کے جانے کے بعد ان کی حالت بدتر ہو گئی اور دشمن ان پر حاوی ہو گئے۔ لہٰذا بنی اسرائیل میں حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کسی آدمی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مخلص تھے۔ چمڑا پکا کر اور بکریوں کو چرا کر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار تو ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ان تنازعات کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی عطا کی ہے، اور اللہ اپنے ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ آ جائے، جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ لہٰذا طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد فرشتے اللہ کے حکم سے اس تابوت کو بنی اسرائیل کے پاس لے آئے، جس سے لوگوں کو ان کی بادشاہت اور نبی کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کو جالوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ جب حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر اس ظالم جالوت سے مقابلے کے لیے بیت المقدس سے روانہ ہوئے تو ان کے لشکر کی طرف ایک آزمائش تھی۔ راستے میں انہیں ایک نہر ملے۔ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھی۔ انہیں اس وقت سخت پیاس بھی لگی ہوئی تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ جو میرے بندے ہیں وہ اس نہر سے پانی نہ پیئیں، اور جو اس سے پانی پیے گا وہ نافرمان ہوگا۔ لیکن جو شدید پیاسا ہو انہیں یہ اجازت ہے کہ وہ ایک چلو اپنے ہاتھ سے پانی پی سکتا ہے۔ اس سخت گرمی میں سامنے پانی موجود ہونے کے باوجود وہ دل بھر کر پانی نہیں پی سکتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سخت آزمائش تھی۔ جو لوگ نافرمان تھے وہ بے صبرے ہو گئے اور خوب پانی پیا، جس سے ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور پیاس کی شدت اور بڑھ گئی۔
انہوں نے قوم امالکہ سے لڑنے کی ہمت بھی کھو دی، جبکہ فرمانبردار بندوں نے حکم کے مطابق صرف ایک چلو پانی پیا۔ یہ ایک چلو پانی ہی ان کے لیے کافی ہو گیا اور ان کی پیاس بجھ گئی۔ ایک قول کے مطابق لشکر طالوت کی تعداد 80,000 تھی، جس میں صرف 313 لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی اور پانی نہ پیا۔ اس مناسبت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں صحابہ سے فرمایا تھا کہ ہماری تعداد حضرت طالوت بادشاہ کے لشکر جیسی تھی، جس نے آپ کے ساتھ نہر پار کی اور دشمن پر غلبہ پایا۔ جب بنی اسرائیل نے نہر پار کیا تو جالوت کی فوج سامنے کھڑی تھی۔ بنی اسرائیل نے ایلا کی وادی میں خیمہ گاڑ دیا اور وہاں جمع ہو گئے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں ان کا سردار جالوت، جو نہایت ہی قدور اور طاقتور شخص تھا، وہ میدان میں اترا۔ جالوت ایک پہلوان تھا۔ اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالش تھا۔ وہ پیتل کا ذرہ پہنتا تھا جس کا وزن 5000 مسقال تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بالا تھا جو لوہے کا تھا اور جس کا وزن 600 مسقال تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 30 رطل تھا۔ جالوت نے رجس پڑا اور بنی اسرائیل کو للکارا۔ جالوت اور اس کے لشکر کو دیکھ کر بنی اسرائیل سہم گئے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، آج تو ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کی باتیں سن کر ان 313 مجاہدوں نے کہا، اے اللہ، ہمیں صبر دے، ثابت قدم رکھ اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ جب دونوں فوجیں میدان میں جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی جالوت کو قتل کرے گا، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کروں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اسے عطا کروں گا۔ یہ فرمان سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم عمر اور کمزور تھے۔ ان کی غریبی اور مفلسی کا یہ علم تھا کہ بکریاں چرا کر اور اس کی اجرت سے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ جب جالوت نے ایک کمسن بچے کو اپنے مقابلے پر دیکھا تو کہنے لگے، چلا جا، میں تجھ سے لڑنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد نے فرمایا، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو گلیل کے ساتھ پتھر پھینکنے میں کافی مہارت حاصل تھی۔ حضرت داؤد نے پتھر کو اپنی گوپن میں رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر انہیں جالوت کی طرف چلایا۔ پتھر تیز رفتاری سے جالوت کی ناک اور کھوپڑی کے درمیان لگی اور اس کے بیجے کو پاس پاس کر کے پیچھے سے نکل گیا۔ جالوت اسی وقت زمین پر گرا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل نہایت ہی خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ گیا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہوئی۔ اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے داؤد کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا انہیں بادشاہ بنا دیا۔ پھر پورے 40 سال بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت کے عہدے پر فائز کر دیا تھا۔ حضرت داؤد بنی اسرائیل کی پہلی شخصیت تھے جنہیں بادشاہت اور نبوت دونوں عطا کی گئی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔